اندازہ لگاؤ فرما برداری کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ کملی والے ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی بیعت کر لی۔ آپ دائیں طرف اشارہ کریں گے دائیں طرف دوڑیں گے، بائیں طرف اشارہ کریں گے بائیں طرف دوڑیں گے، آپ آگے اشارہ کریں گے آگے جائیں گے، پیچھے اشارہ کریں گے پیچھے جائیں گے۔ اس کا نام اتباع ہے۔ آج میرے عزیزوں اس اتباع کے اندر کاروبار بھی آ جاتا ہے، اس اتباع کے اندر برادری بھی آ جاتی ہے، اس اتباع کے اندر اس فرما برداری کے اندر خاندان بھی آ جاتا ہے، رکھ رکھاؤ بھی آ جاتا ہے، یاری بھی آ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں جب برادری آ جائے، خاندان آ جائے، رکھ رکھا آ جائے، منہ ملیزہ آ جائے، وہاں اتباع ختم ہو جاتی ہے۔ اتباع تو وہ ہے، بدر کا میدان ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ اکبر، بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، بیٹا کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوا، باپ ابو بکر ہے، باپ نبی کی طرف سے، بیٹا ابو جہل کی طرف سے، اللہ اکبر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی طرف سے، اور بھائی آپ کا جو تھا وہ کفار کی طرف سے آیا۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بعد میں جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ کفار کی طرف سے چلے، ادھر علی بن طالب ہے، چچا بھتیجا سامنے آ گئے، ادھر عاص بن شام ماموں ہے، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ادھر جراح کھڑا ہے، باپ بیٹا کھڑا ہے، بدر کا میدان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کی تیاری کرا رہے ہیں۔ کیا سامان لے کے گئے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے نبی لڑیں گے کس چیز سے؟ ہمارے پاس تو سامان ہی کوئی نہیں۔ کملی والے نے کھجوروں کی ٹہنیاں ہاتھ میں دے دی، رحمت والے نبی کا ہاتھ لگا، صحابہ نے ہاتھ میں ٹہنیاں پڑی، اللہ کے حکم سے وہ ٹہنیاں ساری کی ساری تلواروں میں تبدیل ہو گئی۔ کفار مکہ پہلے ہی وہاں آ کے ٹھہر گئے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں بھی اس میدان کے اندر اتروں، ہر ایک کی خواہش تھی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں۔ میرے عزیزوں آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا، وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک 15 سال کا ہے، ایک 13-14 سال کا ہے، یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جس کے 7 بیٹے میدان کے اندر اترے۔ میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم ہے، کوئی نوکری کے لیے جائے گا، کوئی کاروبار کے لیے جائے گا، کوئی ملازمت کے لیے جائے گا، کوئی کہیں سے راشن لینے کے لیے جائے گا، لیکن خدا پاک کی قسم صحابہ تمہارے ایمان پر، تمہاری ہمدردی پر، تمہاری جانی ساری پر قربان جاؤں، ایک نہیں سارے کے سارے جا رہے ہیں۔ احد کے میدان میں صحابہ جا رہے ہیں، احد کے میدان میں بیٹے جا رہے ہیں، 7 باپ جا رہے ہیں، بھتیجے جا رہے ہیں، 7 چچا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا میدان ہے! اللہ غنی، آسمان والے بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں بھائی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک کا وزن کم تھا، تلوار کا وزن زیادہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے کو تو قبول کر لیا، چھوٹا واپس چلا جائے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ لیکن چھوٹا حضور علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا او میرا بھائی تیرا تو کام بن گیا، آجا میں تجھے مشورہ دوں۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کملی والے آپ ہماری کشتی کروا لیں، اگر میں نے چھپڑے کو ڈھا دیا تو مجھے قبول کر لینا، اگر میں گر گیا تو شکست کھا گیا خود بخود واپس چلا جاؤں گا۔ حضور مسکرائے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتلا دیا۔ کملی والے دونوں نے آپس میں یہ ارادہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے درمیان دونوں کی کشتی کروا دی۔ اب چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھائی تو میرے سے زوراور ہے، میرے سے زیادہ طاقتور ہے، ادب کے لحاظ سے تو میرے سے بڑا ہے، میں تیرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن تیری مہربانی آج میرے سے چت ہو جائے گا تو میرا بھی کام بن جائے گا۔ اگر میں شکست کھا گیا اللہ کی عزت کی قسم میں گھر نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری اماں کہے گی بڑے کو تو قبول کر لیا، پتہ نہیں تیرے اندر کیا کمی تھی، رسول اللہ نے تجھے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ یہ دونوں بھائی لڑتے ہیں، بڑا چھوٹے کو گرا دیتا
دیتا ہے۔ رحمت والے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہارا مشورہ کام آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی تلوار منگوائی اور آپ نے چھوٹے کے گلے میں ڈال دی۔ اب تلوار لے کے کھڑا ہے، اللہ اکبر، تلوار کی نوک زمین کے اوپر لگ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب یہ میدان کے اندر قافلہ چلنے کو تیار ہوا، مدینے سے باہر نکل کر جب یہ قافلہ سواریوں پہ تیار ہوا تو اسی چھوٹے کے گلے میں جو تلوار تھی وہ زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی اور گرد و غبار اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہنستے کہہ دیا، ایھا الولد ارجع الی البیت، او چھوکرے، او بچے، جا اپنے گھر چلا جا، تیرے سے تو تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، صحابہ پاس کھڑے تھے، کہنے لگے عمر اس کے قد کو نہ دیکھ، اس کے گلے میں تلوار دیکھ، تلوار کس کی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گلے کے اندر تلوار ڈالی اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا صحابہ گواہ ہو جاؤ، یہ محمد الرسول اللہ کا پہلوان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے کے پیچھے چلنے لگ گئے اور کہا او بچے اپنے جوتے کو زمین پر مار تاکہ گرد و غبار اڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر گرد و غبار اڑے گی، اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اللہ کی قسم تم نے سنا نہیں، یہ رسول اللہ کا پہلوان ہے۔ رب رحمت والے نبی کا ہاتھ اس کے کندھے پر آ گیا اور پروردگار عالم کے پیارے نبی نے اس کو اپنی تلوار ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ کارنامہ ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پیر کو ذرا زور سے، جوتے کو زور سے زمین پہ گھسا کے چل تاکہ تیرے جوتے سے گرد و غبار اڑے گی، میں عمر کے چہرے جسم پہ پڑے گی، اللہ کی قسم میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع بدر کے میدان میں پہنچے۔ کفار کا لشکر، ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا۔ خشک جگہ پر انہوں نے خیمے گاڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ریتلی جگہ ملی، ریتلی جگہ پہ پاؤں نہیں ٹھہرتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے پیچھے اپنے خیموں کو لگا دیا اور آپ نے ایک اونچی جگہ پر اپنا خیمہ یعنی عریش مبارک لگا لیا۔ فرمایا اس خیمے میں کسی کو اجازت نہیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کوئی نہ آئے، ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ اللہ کا پیغمبر رات کا وقت ہوا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور یا حی یا قیوم کا ترانہ شروع کر دیا، یا حی یا قیوم پڑھنا شروع کر دیا اور روتے روتے سجدے میں چلے گئے۔ اللہم ان تہلک ھذی العصابۃ، اے اللہ یہ میں تیرے دربار میں جماعت لے کے آ گیا، اسلامی پہلا لشکر لے کے آ گیا، اسلامی فوج لے کے آ گیا، یا اللہ ان میں میرا ابو بکر بھی ہے، یا اللہ ان میں میرا عمر بھی ہے جسے میں نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں مانگا، یا اللہ میں نے رو رو کے مانگا، اس میں میرا حمزہ بھی آ گیا، یا اللہ اس میں میرا علی بھی آ گیا، یا اللہ یہ کیسا میدان ہے، باپ دشمن بل کے کھڑا ہے، یہ کیسا میدان ہے، ماموں دشمن بل کے کھڑا ہے، یہ کیسا میدان ہے، بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا، یہ کیسا میدان ہے، باپ بیٹے کے مقابلے میں آیا۔ اللہم ان تہلک ھذی العصابۃ، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے، یا اللہ دنیا سے ان کا نشان ختم ہو گیا، یا اللہ پھر تو بھی سن لے فلن تعبد فی الارض ابدا، پروردگار عالم تیرا محمد زمین پہ کہہ رہے ہیں اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک دھرتی پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کتنے مقدروں والے صحابہ اکرام، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پتہ ہے آپ کی صحابہ کی جماعت میں سب سے بہترین صحابہ کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ کہ کملی والے وہ 313 جو بدر کے میدان میں اترے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کملی والے آسمان کے فرشتوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کون؟ کہ وہ فرشتے جو بدر کے میدان میں ان صحابہ کی مدد کے لیے اترے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے مبارک میں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں آپ کی چادر آپ کے سر سے سرکتی ہے، کبھی آپ کے کندھوں پہ آتی ہے، کبھی آپ کی کمر پہ آتی ہے۔ صدیق پھر چادر کو اوپر کر دیتے ہیں۔ ایک وقت تو ایسا آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رو رو کے ہچکی بند گئی، اللہ اکبر نے ڈھال ہو گئے، آنسو کی برسات طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت والے نبی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ اکبر، اور رو کے کہنے لگے کملی والے بس کر دیجئے، تیرے آنسو کی عزت کی قسم ہے پروردگار عالم ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کا آنسو نکلا، اللہ اس آنسو کی بڑی قیمت لگائے گا۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ اکبر، آسمان سے فرشتوں کی فوج کا لشکر اترا، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا لشکر لے کر آ گئے، اور آپ نے پیلے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، گھوڑوں کے کھروں کے اوپر گرد و غبار لگی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام حیزم تھا، آپ ایڑ لگا رہے تھے، اقزم یا حیزم، اقزم یا حیزم، اے حیزم آگے بڑھ، اے حیزم آگے بڑھ۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ گرد و غبار کیسا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر اور علی مبارک ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے 500 فرشتوں کا لشکر لے کے آ گیا ہے۔ اتنی دیر کے اندر میرے عزیزوں پھر گرد و غبار اڑی میدان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر گرد و غبار آ رہی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، میکائیل علیہ السلام بھی 500 فرشتوں کا دستہ لے کے آ گیا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، پیلے رنگ کے امامے باندھے ہوئے، جماعت ہی کچھ اور نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، ہم تلوار کا اشارہ کرتے، تلوار اٹھاتے، گردن کٹ کے دور جاتی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کرتے کملی والے ہم تلوار اٹھاتے ہیں پتہ نہیں لگتا، فرمایا تمہاری تلوار اڑتی ہے، فرشتوں کی تلوار جو ہے وہ گردن سر کو جدا کر کے پھینک دیتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے۔ ان کی اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ لگا میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں حارثہ کی ماں حارثہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کملی والے اگر مجھے بتاؤ وہ جنت میں چلا گیا تو خوش ہوں گی، اگر معاملہ کچھ ہے تو آج اتنا روں گی پہاڑوں کو گیلا کر دوں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، مسکرا کے فرمایا اللہ اکبر، اے حارثہ کی ماں ایک جنت چھوڑی ہے، پروردگار عالم نے تو تیرے بیٹے حارثہ کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیا ہے۔ مائی روئی نہیں، آنکھ میں آنسو نہیں آیا، ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلایا، کہنے لگی بخ بخ یا حارثہ، واہ واہ حارثہ، واہ واہ حارثہ، تو نے آج میدان کے اندر کام ایسا کیا، ماں کے دوپٹے کا مقام تو نے بلند کر دیا ہے۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اس چیز کا نام اتباع ہے۔ آسمان سے فرشتے کیوں آئے؟ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم روزہ نہیں رکھتے؟ کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اس وقت تو میرے عزیزوں ساری زندگی میں رسول اللہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کئی صحابہ اکرام تھے جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ان کے پاس تو تل کا کپڑا ہی نہیں تھا، زکوٰۃ کہاں سے دیتے؟ سارے کام کرتے ہیں الحمدللہ، دین اسلام کے ہر عمل کو، اللہ کے ہر حکم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اور سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں کیا وجہ تھی کہ آج پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں کرونا وائرس کی صورت میں مسلمانوں کے اوپر حاوی ہے، پوری دنیا کا کفر ایٹمی طاقت کی صورت میں مسلمانوں پہ حاوی ہے۔ ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا پاک کی قسم ہے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ ایمان، وہ
وہ جذبہ جہاد نہ ہمارے پاس رہا، نہ حکومت والوں کے پاس رہا۔ خدا رہا میرے عزیزوں، ٹھیک ہے مجھے ایک بات سمجھاؤ، وہ بات یہ ہے ٹھیک ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کی طاقت میں آ نہیں سکتے، لیکن اتنا تو فرض ہے جب درندہ ہمارے گھر کے اندر گھس آئے اور ہمارے بچوں کو نوچنے لگ جائے، ان کی بوٹیوں کو نوچنے لگ جائے، ہمارے گھروں کی عصمت دری کرنے لگ جائے، ہماری بیویوں کا پردہ اچھالنے لگ جائے، تب تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر کے دفاع کے لیے تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ رکھی گئی۔ خدا را اس ملک و ملت کے لیے اپنا جذب ایمانی کا اظہار کیجئے۔ پھر اس ملک و ملت کے اندر بسنے والے کون لوگ ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، ہم اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دل پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کے آئے، فرشتوں پر ایمان لے کے آئے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، خدا پاک کی قسم، ایمان کی سلامتی کو بچانا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت بھی کرنی ہے، ایمان کی سلامتی کو بچانا ہے، قرآن کی عظمت کی حفاظت بھی کرنی ہے، دین متین کی تبلیغ کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حق اور باطل آمنے سامنے آ جائے، اگر ہاتھ کے اندر طاقت نہیں تو زبان سے تو مخالفت کرنی ہے، اگر زبان کے اندر طاقت کوئی نہیں تو دل سے تو کم سے کم برائی کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج زمین پر فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اس وقت کیوں آیا؟ ان کی آنکھ میں حیا تھی، یتیم کا خیال کیا جاتا تھا، بیواؤں کا دوپٹہ نہیں اچھالا جاتا تھا، شراب حرام تھی، کسی کی زبان پر شراب کا قطرہ نہیں جایا کرتا تھا، جھوٹ میرے عزیزوں گناہ سمجھا جاتا تھا، جوا کوئی نہیں تھا، غلط بات کوئی نہیں تھی، کسی کی بیٹی اللہ اکبر اپنی بیٹی سمجھی جاتی تھی، ماں کا احترام تھا، باپ کی داڑھی نوچی نہیں جاتی تھی، بازار کے اندر حرام کاری نہیں ہوتی تھی، سود کا بازار گرم نہیں ہوتا تھا، سود ایک لعنت سمجھی جاتی تھی، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ پیار کا برتاؤ کیا جاتا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا تھا بلکہ گالی کا جواب دعاؤں سے دیا جاتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، پھر سجدے زمین پہ ہوا کرتے تھے، قبولیت آسمانوں پہ ہوا کرتی تھی۔ 11 رمضان المبارک، یہ بدر کے میدان کے اندر اترنے والا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، 6 نمبر یا 7ویں نمبر کا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا قد، پتلی سی ٹانگیں۔ ایک مرتبہ یہ ایک درخت کے اوپر چڑھے، صحابہ اکرام نے ان کی لنگی میں سے ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ لی، صحابہ اکرام نے ہنستے ہنستے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہنستا دیکھا، آپ نے فرمایا اس کے وزن پر نہ جاؤ، اس کے ایمان کی طاقت دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کا ایمان رکھ دو، ساری دنیا کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، عبداللہ بن مسعود کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ انہیں 4 نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے: صاحب السواق، صاحب النالین، صاحب الوسادہ، صاحب الطہور۔ ساری زندگی رسول اللہ کے وضو کا پانی اٹھا کے پھرتے۔ انہیں یہ سعادت ملی جب میرا نبی سفر میں ہوا کرتا تو حضور کی جوتیاں مبارک، حضور کی مسواک مبارک ان کے پاس ہوا کرتی۔ یہ وہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب حضور کسی غزوے پہ جایا کرتے یہ حضور کے ساتھ حضور کی سواری پہ بیٹھا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی راز کی بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان سے راز کی بات کیا کرتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے اس وقت ہم اس کی قسمت پہ عش عش کیا اٹھتے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیر میں جوتا پہنایا کرتے، اور جوتا پہنانے کا انداز کیسے ہوتا؟ پہلے پاؤں کے نیچے جوتا رکھتے، پھر دونوں ہاتھوں سے اللہ کے نبی کا پاؤں اٹھاتے، پھر تلیوں کا بوسہ لے کے حضور کے پاؤں میں جوتا پہنایا کرتے تھے۔ فرمایا ساری زندگی حضور کی جوتیاں اٹھانے والا، ساری زندگی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسواک اپنے پاس رکھنے والا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسے اعزاز حاصل ہے
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عبداللہ کہ جی یا رسول اللہ، فرمایا آج قرآن سنا، میرا قرآن سنانے کو دل کر رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ صاحب قرآن ہو، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا دل کر رہا ہے آج تیرے سے قرآن کی تلاوت سنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک سنانا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أُولَٰئِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء کی جب اس آیت پہ پہنچے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رو رو کے ہچکی بن گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کرام رونے لگے۔ اللہ اکبر، پھر تلاوت کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میرے صحابہ کو کوئی نصیحت کر دے۔ کہنے لگے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری ٹانگوں میں سے جان نکل گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو نصیحت کر۔ میں نے کہا کملی والے میں کیا نصیحت کروں؟ آپ نے فرمایا کوئی نصیحت کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحابہ اس چیز پر راضی ہو جاؤ جس پر اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تائید کی، پھر عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا، آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول اس چیز پر راضی ہے جس پر عبداللہ بن مسعود راضی ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کوفے کی جامع مسجد بنائی گئی، 11 رمضان المبارک کو وفات ہوئی، کوفے کی جامع مسجد بنائی گئی۔ اس وقت اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد 40,000 ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں گورنر مقرر کر دیا گیا، وہاں قاضی مقرر کر دیا گیا، وہاں امام مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مدینہ شریف واپس آ گئے، کہنے لگے عثمان رسول اللہ کی جدائی میرے سے برداشت نہیں ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں رسول اللہ کے شہر میں مروں۔ وقت کا خلیفہ رہا، وقت کا قاضی رہا، وقت کا گورنر رہا، وقت کا قاری رہا، وقت کا محدث رہا، وقت کا امام رہا، لیکن حالت یہ تھی جب ان کی وفات کا وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر آئے اور آ کر عبداللہ بن مسعود کے سرانے رکھ دی اور کہنے لگے عبداللہ میں تجھے زیادہ تو نہیں دے سکتا، یہ اشرفیوں کی تھیلی، آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، بچیاں ہی بچیاں تھیں، آج میرے عزیزوں کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے کہتا میری تو لٹیا ہی ڈوب گئی، میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، بیٹا پیدا ہوتا تو کیا، خدا پاک کی قسم 2 بیٹیوں والا ہو، 3 بیٹیوں والا ہو، 4 بیٹیوں والا ہو، ہر کوئی دعا دے گا ہن تینوں اللہ پتر دے دے، ہن تینوں اللہ پتر دے دے۔ خدا کے واسطے یہ بات بیٹیوں کے سامنے نہ کہا کرو، علیحدہ سے کہہ دیا کرو، یوں نہ کہا کرو اللہ انہوں پتر دے دے، اللہ تینوں سہارا دے دے۔ خدا پاک کی قسم ہے جن کے بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں بیٹی ہیں، ان سے پوچھو بیٹیاں کتنا سہارا بنتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی کتنی خدمتگار بنتی ہیں۔ بس آج سارے مجمع میں میں بھی تو اللہ سے دعا کروں اور آپ بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ دھی عطا فرمائے، ان کا نصیب بھی اچھا کر دینا، اللہ جس گھر میں جائیں خوشی جائیں، ماں باپ کو بچیوں کا روک نہ دینا، روٹی ملے گزارا ہو جاتا ہے، پانی نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، کپڑا نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، کاروبار نہ ہو گزارا ہو جاتا ہے، جیب میں پیسہ نہ گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم بیٹی کی آنکھ میں آنسو کسی ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اشرفیوں کی تھیلی لا کے پاس کر دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہے، اور تکیے کے نیچے لا کے اشرفیوں کی تھیلی رکھ دی۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ تیرے لیے کچھ مال لے کے آیا، تیرے بعد تیرے بچوں کے کام آئے گا۔
اللہ اکبر، وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دی، کہ عثمان میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کی جوتیاں اٹھانے والا، نبی کا مسواک اٹھانے والا، نبی کا رازدان ہوں، کیا مجھے اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ میں مرتے وقت مال کی پرواہ کر کے جاؤں گا؟ یہ لے جا عثمان، جب بیت المال میں دے دے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ فقیروں کا حق ہے، یہ مساکین کا یتامہ کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے عبداللہ بن مسعود اپنے پیچھے بچیاں چھوڑے جا رہا ہے، کثیر العیال چھوڑے جا رہا ہے، گزارا کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اپنے رخ کو حضور کے روزہ انور کی طرف کیا اور اپنا رخ کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اس روزے والے نے مجھے قرآن کی سورہ واقعہ یاد کرا دی، اور کہہ دیا تھا عبداللہ بن مسعود اپنے بچوں کو کہہ دیا کر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو مغرب کی نماز سورہ واقعہ، وہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اس کے گھر میں موت تو آ سکتی ہے، رزق کی تنگی کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ لے جاؤ، میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ ایمان ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھا، قبر میں اتارنے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو بچے آ کے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام معاذ، ایک میرے کندھے تک آتا تھا، ایک میرے کندھے سے نیچے آتا تھا، چھوٹے تھے، انہوں نے آ کر سوال بڑا کیا، اور سوال کیا تھا؟ کہنے لگے چچا جان ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ ادھر میرے عزیزو، ادھر ابو جہل کے بارے میں پتہ کیا جا رہا ہے، اور ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ جراح، اللہ اکبر، ابو عبیدہ کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نا 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 نا، کہ یا رسول اللہ کیا کروں، ادھر جاتا ہوں باپ نظر آتا ہے، ادھر جاتا ہوں باپ نظر آتا ہے، اللہ اکبر کیا کروں؟ پھر ایک بار کا ایسا آیا، ادھر حضور کا چہرہ نظر آ رہا تھا، ادھر میرے عزیزو باپ کا جراح کا چہرہ نظر آ رہا تھا، تلوار نکالی، ابو عبیدہ پہ حملہ کرنا چاہا، ابو عبیدہ نے اپنی تلوار نکالی، اپنے باپ کا سر قلم کر کے رسول اللہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کیا کیا؟ باپ کو مار دیا، کہ کملی والے جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے وہی ہاتھ کھڑے کر دیے، فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ الْأَمِينُ وَأَمِينُ مِنْ أُمَّتِي أَبُو عُبَیدہ بِالْجَرَّاحِ۔ اور لوگوں سن لو، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ ادھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ادھر عمیر بن عمیر، دونوں بھائی آمنے سامنے، ادھر عبد الرحمن بن ابو بکر کافروں کی طرف سے، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے۔ مدینہ پاک میں باپ بیٹا مسلمان ہو گیا، مدینہ پاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر کھانا کھا رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ کھا رہے ہیں، کہتے کہتے بدر کا واقعہ شروع ہو گیا، بدر کی بات شروع ہو گئی، غزوہ بدر کی بات شروع ہو گئی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کہنے لگے ابا جان آج جو روٹی کا نوالا کھا رہے ہو، آج جو پانی کا گھونٹ پور پی رہے ہو، یہ سارا میری جان بخشی کا احسان ہے۔ ابا جان تجھے تو پتہ نہ چلا بدر کے میدان میں کئی مرتبہ تو میری تلوار کی زد میں آ رہا تھا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے کہا کیا باپ کو مارنا، ابا میں تجھے اس وقت مار دیتا تو آج تجھے زندگی کہاں ملتی۔ سیدنا صدیق اکبر نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تلوار نے آم سے باہر نکالی، فرمایا بیٹا میں تیری تلوار کی زد میں آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، وفائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کہہ رہا ہوں، اگر اس دن تو میری تلوار کی زد میں آتا، خدا کی قسم میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محبت کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ یہ سارے صحابہ میں واحد صحابی جس کا ابا بھی صحابی بنا، جس کی اماں بھی صحابی بنی،
یہ واحد صحابی جو خود بھی صحابی بنا، بیٹیاں بھی صحابیہ بنی، یہ واحد صحابی جس کے بیٹے بھی صحابہ بنے ہیں، اللہ اکبر، اس صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز ہے۔ یہ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چچا ابو جہل کا نام سنا ہے، ہم نے آج تک دیکھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، زیرہ پہن رکھی تھی اور وہ لوہے کا حلقہ ٹوپ پہن رکھا تھا جس کے اندر صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ادھر میدان کے اندر اعلان ہوا، کون اترا؟ ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کون اترا میدان کے اندر؟ کون اترا؟ عتبہ بن ولید بن عتبہ اترا۔ کون اترا؟ شیبہ بن ربیعہ اترا۔ شیبہ اترا اور کہنے لگے محمد حل من مبارز اللہ، ہمارے مقابلے میں دو جوان بھیجے، ایک معوذ بھیجے، ایک معاذ بھیجے، تیسرا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ سارے مدینہ چھوٹے چھوٹے قد والے جب یہ ولید بن عتبہ کے مقابلے کے اندر آئے اور کہنے لگے اخرج الینا اطفاؤنا، نکالو ہماری قوم کے نکالو، ان چھوٹے بچوں سے ہمیں لڑتے ہوئے شرم آتی ہے، ان سے ہم نہیں لڑیں گے۔ حضرت سعد آئے، یا رسول اللہ وہ تو کہہ رہے جاؤ ہم تمہارے سے مقابلہ کر کے شرمندہ نہیں ہو سکتے، ہمارے مقابلے کے لے کے آؤ، ہماری برادری کے لے کے آؤ جنہیں مکے سے مار کے ہم نے نکالا تھا، مکے سے دھکے دے کے نکالا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا حمزہ کا جی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا عبیدہ جی یا رسول اللہ، آپ عبیدہ بن حارث نبی کے چاچے کا بیٹا، نبی کے تائے کا بیٹا، حمزہ حضور علیہ السلام کا چچا، علی نبی کے چاچے کا بیٹا، آپ نے فرمایا حمزہ کا جی یا رسول اللہ کا کفر للکار رہا، اٹھ میدان میں آ، علی کفر للکار رہا میدان میں آ، عبیدہ بن حارث اٹھ میدان کے اندر آ۔ یا اللہ اکبر، جب یہ تین جا کے کھڑے ہوئے، دو دو ہاتھوں میں تلواریں لے کے کھڑے ہوئے، ابو جہل کہنے لگا اکریم الینا، ابو جہل کہنے لگا اکریم الینا ام اکرامنا اطفاؤنا، آگے ہماری برابری کے جوڑ آ گئے، ہماری برابری کے آ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا وار کیا، گردن اتار کے پھینک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا وار کیا، گردن اتار کے پھینک دی۔ رب آنے اللہ اکبر، حضرت عبیدہ بن حارث کی ٹانگ پہ وار کیا، ان کی ٹانگ کٹ گئی، ہڈی کا گودا ان کا باہر نکل آیا، خون رس رہا ہے۔ ان کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ اکبر، پانی نہیں مانگا، کھجور کا دانہ نہیں مانگا، آپ نے یوں نہیں کہا ٹانگ میں تکلیف ہو رہی، آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور رو کے کہنے لگے اللہ کے نبی اپنی زبان سے مجھے بشارت دے دو، میں بھی بدر کا شہید ہوں کہ نہیں۔ کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے کہ تو بھی بدر کے شہیدوں میں تیرا نام آ گیا ہے۔ پھر یہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر یہ دونوں شہزادے کھڑے، چچا بتا ابو جہل کہاں ہے؟ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن، شب جمعہ کی رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، جبرائیل علیہ السلام کا آ کر خوشخبری دینا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو تو صحیح بدر کے اندر کس حالت میں گئے تھے کفار مکہ، اللہ اکبر، 2 اونٹ کی تعداد بھی زیادہ لے کے آئے، تلواریں بھی ان کے پاس تھی، زرے بھی ان کے پاس تھی، اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں جب گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی زرہ کو کھول لیا۔ یہ پہلا مارکا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلوار لے کے میدان کے اندر آ گئے، وہ کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ آگے بڑھو۔ یہ 2 بچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے چچا بتا تو صحیح کوئی یہاں ابو جہل نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے میں نے انگلی کا اشارہ کیا اور میں نے بچوں سے پوچھا او بچوں کیا کرو گے؟ بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہمارے پیارے نبی کو کوستا ہے، ہمارے پیارے نبی کو برا کہتا ہے۔ میرے عزیزوں اسی کی نسل قادیان کے اندر چلی، غلام احمد کا
قادیانی کی صورت میں اسی کی نسل چلی ہے۔ مسلمانوں، جیسے معوذ اور معاذ کے دل میں جذبہ تھا، آج بھی ہل کلمہ پڑھنے والے کو، بوڑھے کو، جوان کو، عابد کو، زاہد کو، متقی کو، پرہیزگار کو، ان پڑھ کو، پڑھے لکھے کو، جس کے پاس غیرت ایمانی ہے، جس کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، خدا پاک کی قسم اسے دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ ملک ہمارا رسول اللہ کے صدقے سے ملا، یہ ملک ہمارا کلمے کے صدقے سے ملا۔ اس ملک کے اندر مسلمان بھی رہے گا اور قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام بھی رہے گا۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اس کی حفاظت کے لیے ہے ایک فوج کا دستہ، چاروں طرف فوجی کھڑے، درمیان میں کھڑا ہوا ہے وہ جس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، وہ جو زیرہ پہن کے پورا جنگی ساز و سامان کے ساتھ آراستہ ہو کے کھڑا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے ایک فوج کا دستہ۔ بچے کہنے لگے وہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ یہ بچے آگے بڑھے اور جا کر ابو جہل کے گھوڑے پر وار کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ دوسرے بچے نے ابو جہل پہ وار کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ کے زمین کے اوپر ڈال دی۔ ابو جہل نے الٹا وار کیا، اللہ اکبر، ایک شہزادے کے کندھے پہ وار کیا، بازو کٹ گیا اور اتنا سا ماس ہڈی کے ساتھ جڑا رہا، جسم کے ساتھ جڑا رہا، بار بار تلوار چلا کرتی تھی، یہ بازو آگے آیا کرتا تھا، حتیٰ کہ جب بازو ادھر ادھر ہلتا تکلیف ہوتی۔ ایک وقت ایسا آیا، صحابہ کہہ رہے بدر کے میدان میں دیکھا اپنی انگلیوں کے پنجے کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر جھٹکا دے کر بازو میدان بدر کے اندر پھینک دیا اور رو کے کہنے لگا جو بازو اللہ اس کے راستے اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بنے، اس بازو کو جسم کے ساتھ لگانا ہماری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ابو جہل کے پیر کاٹ کے آ گئے، ٹانگیں کاٹ کے آ گئے، دونوں تلوار لے کے آئے، یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو مارا۔ دوسرا کہنے لگا میں نے ابو جہل کو مارا۔ اللہ کا نبی اس کو کہہ دے تو نے مارا تو اس کی دل شکنی ہو جائے گی، اگر کہ اس نے مارا اس کی دل شکنی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تمہاری ننھی ننھی تلواریں کہاں ہیں؟ تلواریں لے کے آئے، رسول اللہ نے خون لگا دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں کے کندھوں پہ تھاپی دے کے فرمایا شہزادو نہ تو نے مارا نہ تو نے مارا بلکہ تمہارا ارادہ ہوا، مارا تو میرے رب نے مارا۔ تڑپ رہا تھا زمین پہ پڑا ہوا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود، یہ وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے حرم کے اندر قرآن سنایا۔ ابو جہل نے قرآن سنا، آگے بڑھا اور اس نے آ کر جب منہ پر تھپڑ مارا، ان کے کان کے پردہ پھٹا، خون آنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تجھے تھپڑ یاد ہے نا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا چل اس امت کے فرعون کی گردن بھی کاٹنا تیرے ذمے ہے، اللہ غنی۔ یہ آگے بڑھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ابو جہل کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے اور ابو جہل کی اپنی تلوار سے ابو جہل کا سر قلم کرنے لگے۔ پتہ اس نے کیا کہا؟ بڑا مشدد تھا کفر کے اندر، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگا یہاں سے کاٹ، ذرا گردن لمبی کاٹنا، یہاں سے کاٹ، چھوٹی نہیں، یہاں سے کاٹ۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ پتہ لگے ابو جہل کا سر ہے، ابو جہل کا سر ہے، میں شرمندگی کی موت نہیں مرنا چاہتا، بس میں پھنس گیا کسی طریقے سے، ورنہ میں تمہارے ہاتھ کیسے آتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر قلم کیا اور حضور کے پاس سر لے کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ رہا تھا یہاں سے کاٹ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ یہ امت کا فرعون کہا، ابو الحکم ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ اتنے میں حضرت ماکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو ماکل، اللہ اکبر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ رسیوں سے باندھ رکھے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قداور، اگر گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تو آپ کے پاؤں زمین پہ لگا کرتے۔ ابو ماکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے لے کے آ رہے ہیں، رسی کندھے کے اوپر، پیچھے پیچھے نبی کا چچا عباس چل رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں نے گرفتار کیا،
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے اس نے مجھے گرفتار کوئی نہیں کیا، بھلا میں اس کے قبضے میں آ سکتا ہوں، پھونک ماروں دور جا کے گرے گا، یہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے گرفتار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو نے اسے پکڑا؟ کہ جی ہاں۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پکڑا۔ وہ کہنے لگے واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے پکڑا۔ حضور نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آپ نے فرمایا قسم نہ اٹھا، یہ تو جبرائیل اور فرشتوں نے پکڑ کر تیرے اس کو حوالے کر دیا ہے، یہ تو فرشتوں نے ہاتھ باندھ کے تیرے حوالے کر دیا۔ اللہ غنی، میرے عزیزوں بدر کا مارکا ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ استقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ 3000 کا لشکر زمین پر اترا، 500 فرشتوں کی ٹولیاں زمین پہ اتری۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اس غزوے میں آئے۔ رحمت والا نبی 20 رمضان المبارک کو وہاں سے مدینہ پاک میں فتح لے کر 70 کافر دنیا سے ہوئے، 70 کافر واصل جہنم چلے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، آپ نے 2 صحابہ کو، علم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینہ پاک بھیج دیا اور جا کے کہہ دیا جاؤ مسلمانوں کو جا کے خوشخبری سنا دو، اللہ نے میں فتح سے نوازا۔ مدینہ پاک میں آئے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، بڑے بڑے صحابہ جب آ کر کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، کا تلوار لے کے نہیں گئے، کھجور کی لکڑیاں لے کے گئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھی شک ہو گیا، لیکن جب صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھائی کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، پھر ہمیں یقین آیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قافلہ جب مدینے میں صحابہ اکرام کے ساتھ آیا، وہی بچیاں بنو نجار کی جنہوں نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کا استقبال کیا تھا، وہ دفے لے کے اپنے گھروں سے آ گئی، پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کر رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے، اسامہ بن زید آئے اور حضور کے سینے سے چمٹ گئے اور کان میں کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں فتح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی اس وقت بیمار تھی، آپ انہیں چھوڑ کے گئے۔ حضرت عثمان غنی سے فرمایا عثمان تو میری بیٹی کی تابع داری کر، اللہ تجھے بدر والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اسامہ، اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ دوسرے کار میں اسامہ نے کہا کملی والے میں بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جس رقیہ کو آپ بیمار چھوڑ کے گئے تھے وہ رقیہ آپ کی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ حضور کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت کہاں ہے؟ فرمایا آپ کی رقیہ کی جنت البقیع میں تدفین کی جا رہی ہے۔ پیغمبر کو فتح بھول گئی، پیغمبر کو مسجد کا رخ بھول گیا، آپ گھر کی طرف آپ نہ گئے، سیدھا جنت البقیع میں چلے گئے۔ جا کے دیکھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آدھی قبر تیار تھی، آدھی پہ مٹی ڈلی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جملہ فرمایا رقیہ باپ کا تو انتظار کر لیتی، اللہ اکبر، اتنی جلدی چلی گئی کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کے کہنے لگے کملی والے ابھی آدھی قبر تیار ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو رقیہ کی قبر سے مٹی ہٹا کر آپ کو چہرہ دکھا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ آل رسول پر ہی صبر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قبر کو تیار کر دو۔ جب حضرت رقیہ کی قبر تیار کر دی گئی، آپ پاس کھڑے ہوئے، فرمایا رقیہ اللہ اکبر، دکھوں میں زندگی گزار کے گئی، پریشانیوں میں زندگی گزار کے گئی، اتنی جلدی کی کہ باپ کا انتظار نہ کیا۔ صحابہ گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن رقیہ کی ملاقات میرے سے پہلے ہو جائے گی۔
میرے عزیزو، اللہ اکبر، اس بدر کے میدان سے ہمیں سبق ملتا ہے اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، غموں کا، دکھوں کا، دردوں کا، ان حالات کے اندر انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج میرے عزیزو یہ بیماری ہمارے اندر آئی، آج مسلمان پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دیر ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک بہترین طریقہ اعتکاف ہے، جو مسلمان الحمدللہ ہر سال رمضان المبارک کے 20ویں روزے سے آخری روزے تک کی شام تک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سعادت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے بھی اس مسجد کے 2 نمازی بابا محمد نور، بھائی عبدالحمید صاحب پورے مہینے کا اعتکاف بیٹھے، اللہ ان کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما لے، ان کی تلاوت کو، ان کی ریاضت کو قبول فرما لے، ان کے سجدوں کو قبول فرما لے۔ آپ بھی ان سے گزارش کریں، ہم بھی ان سے گزارش کرتے ہیں، جب اپنی دعاؤں میں یہ ہاتھ اٹھائیں، اپنے لیے مانگیں تو ہمارے لیے بھی اللہ سے درخواست کر دیں۔ یہ 1 مہینہ پورے اللہ کے مہمان ہیں، خدا پاک کی قسم، میزبان یہ بنے ہوئے ہیں، مہمان یہ بنے ہوئے ہیں، میزبان ان کا اللہ بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں ملک کی صورتحال کیا ہوتی ہے، انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کرے جو باتیں کانوں میں گردش کر رہی ہیں، آ رہی ہیں، معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہو جائے گی۔ اور پنجاب حکومت کے بڑے مشکور ہیں، انہوں نے الحمدللہ بہت ساری سہولت مسلمانوں کو دے دی نماز پڑھنے کے لیے، ہماری انتظامیہ نے، ورنہ صوبہ سندھ کے اندر جا کے دیکھیں ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں 3 سے 5 آدمی جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بھی ایسا گزر رہا ہے۔ الحمدللہ احتیاطی تدابیر جتنی ہوئی اور عمل درآمد جتنا ہوا، الحمدللہ جامعہ عثمانیہ سمیت پاکستان اور پنجاب بھر کی، خصوصاً پنجاب بھر کی مساجد نے اس احکامات پر عمل کرتے ہوئے، فاصلہ رکھتے ہوئے اور اسی طریقے سے حضرات کو ماسک کی اور سینیٹائزر کی پابندی کراتے ہوئے